جس کو زینب نے گھر سے رخصت کیا. امیر المومنین کا جنازہ، ہر پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا ابا الحسن. پیچھے سے حسنین نے اٹھایا تھا، پیچھے سے، آگے سے خود بخود اٹھتا ہوا جا رہا تھا. یہ جنازہ ہے جس کو زینب نے گھر سے رخصت کیا. ایک لاشا ہے جس سے خود رخصت ہوئی. ہائے 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 ہائے، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا. صلی اللہ علی الباقین علی الحسین ابن علی. جو مظلوم حسین پہ روتے ہیں اللہ ان پہ درود و سلام بھیجتا ہے، زہرا انہیں دعائیں دیتی ہے. سنیں سنیں چوتھا جنازہ اس امام کا. میں خود پڑھتا ہوں مصائب جو ذہن میں آتا ہے اور جو روایت میں ملتا ہے. سنیں اگر رونا چاہتے ہیں تو، اور یاد رکھیں گے یہ جملے آپ، اور میں صرف دعا چاہتا ہوں. چوتھا جنازہ چادر تطہیر کے وارثوں میں سے اس امام کا ہے جو 3 مرتبہ شہید ہوا. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تھک گئے ہو؟ بس کر دوں یا سناؤں؟ اس امام کا جو 3 مرتبہ شہید ہوا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ مدینہ میں، 1 مرتبہ کربلا میں. یتیم حسن کی شہادت سننا چاہتے ہو؟ یتیم حسن کی، یہ 13-14 سال کا جوان تھا، دیکھ دیکھ کر قوم اشقیا رو رہی تھی. اور دیکھو 14ویں کا چاند آ گیا. اجرکم اللہ. دعا مانگے، دعا مانگے. 3 مرتبہ شہید ہوئے ہیں امام حسن، 1 مرتبہ زہر سے شہید ہوئے. گوشت جگر کے ٹکڑے تھے جو تشت میں تھے. پیغام آیا امام حسن مجتبیٰ زینب آپ کو ملنا چاہتی ہے. کہا ابھی رک جاؤ، ٹھہرا دو، یہ تشت اٹھاؤ. یہ تشت اٹھاؤ. کہیں میری بہن کی نظر میں کہوں گا اے میرے امام حسن، ہائے کربلا کا میدان، حسین کے لاشے کے ٹکڑے ہی ٹکڑے تھے. بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی سی اجازت دیجئے. 1 مرتبہ شہید ہوئے زہر سے، 1 مرتبہ شہید ہوئے زہر سے. دوسری مرتبہ بھی شہید ہوئے، اور وہ بھی مدینے میں. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ زینب ام کلثوم نے گھر سے جنازہ بھیجا، جب انتظار میں تھی کہ دفن کر کے آئیں گے، مگر کسی نے دستک دی. کہا زینب ام کلثوم تمہارے بھائی کا جنازہ تیر باران ہو گیا. 70 تیر تھے جو بھائی نے بھائی کے جنازے سے نکالا. تیسری مرتبہ حسن شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. جب حسین نے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، کفن کی صورت میں لباس پہنایا، رونے کی آواز آنی چاہیے تاکہ زہرا کی دعا لو. شب عاشور بھائی نے فرشت پڑھنا شروع کی. زینب کے خیمے میں علی اکبر شہید ہوں گے، قاسم شہید ہوں گے، علی اکبر شہید ہوں گے، عباس شہید ہوں گے، اون محمد شہید ہوں گے، حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے،
میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ بہن کو شب عاشور شہداء کا نام بھی بتلاتے رہے اور جیسے جیسے شہید ہوں گے ویسے ویسے بھی بتلاتے رہے. ابھی قاسم کے نام تک نہیں پہنچے تھے کہ یہ شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ شہزادہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ یا امّے میرے چچا حسین, کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ آپ اگر گھبرائے نہیں تو مجھے 5 منٹ اور دیجئے, مجھے 5 منٹ اور دیجئے, تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دیجئے. چونکہ جب 2 سال کے تھے نا تو شہادت کے وقت امام حسن نے کہا تھا بھائی حسین میں تو ہوں گا نہیں کربلا میں, یہ میرا بچہ ہے جو تیرے حوالے ہے, یہ میرا بچہ تیرے حوالے ہے, یہ میرا بچہ تیرے حوالے ہے. کھڑے ہوتے ہیں شہزادہ قاسم, کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کہا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہا شہد سے بھی میٹھا پاتا ہوں. کہا قاسم تیرا نام بھی ہے, علی اصغر کا نام بھی ہے. تیرا نام ہے, علی اصغر کا نام بھی ہے. تو تڑپ گئے قاسم, کہا چچا جان کیا ظالم خیموں میں گھس آئیں گے؟ سنو کیا ظالم خیموں میں گھس آئیں گے؟ کہا نہیں بھتیجے قاسم میں ہاتھوں پر لے کر جاؤں. میں ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا. صبح عاشور شہزادہ آیا, سنو تاریخ مقتل کی سنو. شہزادہ آیا, کہا یا امّے چچا حسین اجازت دیجئے. جب اجازت کی لفظ کہی نا, اب میں لفظ دو رہا ہوں, فنظر الیہ الحسین, حسین نے یتیم حسن کو دیکھا. خدا شاہد ہے اس ممبر پہ بیٹھا ہوں, پھر قسمت کی بات ہے, زندگی ساتھ دے یا نہ دے, آئندہ محرم دیکھنے میں آئے یا نہ آئے. جس طرح حسین نے قاسم کو روانہ کیا ہے نا, ایسے کسی شہید کو روانہ نہیں کیا. آئے, اجازت لی, دی, مگر جب نظر الیہ الحسین, جب حسین نے شہزادے قاسم کو دیکھا نا, آگے بڑھے, کہا اپنے بازو نکالیں. ادھر سے حسین نے بازو نکالے, ادھر سے قاسم نے, دونوں نے گلے میں بازو ڈالے. فبکیا اتنا روئے چچا اور بھتیجا, مجھے اس ممبر کی قسم, یہ لفظ موجود ہے, حتی غاشیہ علیہما, چاچا پہ بھی غش پڑ گیا, بھتیجے کو بھی غش پڑ گیا. مجھے بتاؤ کربلا کی تاریخ میں کسی جوان کو بھیجتے وقت حسین کو غش پڑا ہو یا جانے والے کو غش پڑا ہو؟ ادھر چچا کو بھی غش, بھتیجے کو بھی غش. فلما افاقا, جب غش سے تھوڑا سا افاقہ ہوا تو کہا قاسم 2 بجے سے تجھے اجازت نہیں دوں گا. ایک تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, جب بھائی کی زیارت کو محتاج ہوتا ہوں, مشتاق ہوتا ہوں, تجھے دیکھ لیتا ہوں. دوسرا تو ابھی نابالغ ہے, تو 13-14 سال کا بچہ ہے. اہل بیت کے خاندان کا نابالغ ایک شخص ہے شرف, جو جہاد میں تلوار لے کر آیا ہے, اور وہ قاسم ابن حسن ہے. فلم یازن, سنو گے لفظ, تاریخ کا لفظ سنو گے, بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں مقتل پڑھ رہا ہوں اس شہزادے کی شہادت پہ. فلم یازن, اجازت نہیں دیتے. حتی یقبلا رجلیہ و یدیہ, قاسم کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی حسین کے پاؤں کو چومتے ہیں, کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی حسین کے پاؤں کو چومتے ہیں. اجازت نہیں ملی اجازت. چلے آئے خیمے میں آئے,
سن رہے ہو؟ پرسا دو امام حسن کو، سن رہے ہو؟ اپنے سر کو گھٹنوں میں دیا اور رونا شروع کر دیا. روتے روتے سوچ میں آیا کہ بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا اگر بڑی مشکل بن جائے تو پھر تعویذ کھولنا. میں آپ کو وہ تحریر سنانا چاہتا ہوں، آپ کو وہ تحریر سنانا چاہتا ہوں. ابھی آپ جیسے حق کا ویسے نہیں رو رہے، یتیم حسن پہ رو اور دعا لو. تعویذ کھولا، تعویذ کے فکرے امام کی تحریر لکھی ہوئی سناؤں آپ کو؟ امام کی تحریر لکھی ہوئی سناؤں آپ کو؟ بشرطے کہ آپ پھر کھلے دل سے پرسا دیں امام حسن مجتبیٰ کو، سید الشہداء کو، سیدہ زہرا کو. لکھا ہوا تھا یا ولدی یا قاسم، یا ولدی یا قاسم اذا رأیت امک الحسین فی کرب و ولا